अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, रब्बे करीम फरमाते हैं कि बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डरा इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले वो नबी थे कि जिन्होंने कुफ़ार को तबलीग की। सबसे पहले वो नबी थे कि जिनकी कौम के ऊपर सबसे पहले दुनियावी अजाब आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की कि बुत परस्ती को छोड़ो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और आपने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी से डरो कि उसके गज़ब को, उसके अजाब को दावत मत दो। आपने अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल को बयान किया। हर तरह से अपनी कौम को अपने रब की तरफ बुलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि 900 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन वो कौम अपनी सरकशी से, अपनी हरदर्मी से बाज ना आई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उस कौम से तंग आकर फिर उनके लिए अपने हाथों को उठाया और उनके लिए तबाही और बर्बादी की दुआ की, मतलब उनको बद्दुआ दी। रब्बे करीम से फरमाया कि ए मेरे रब, कि ये वो कौम है कि जो नाफरमान और इनकी औलादें भी इसी तरह नाफरमान होंगी। तो ए रब, तो इन पर अजाब नाजिल फरमा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनको ताइफ वाले पत्थर मारते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, फरमाते हैं हुजूर हाथों को बुलंद कीजिए, इनकी बर्बादी की दुआ कीजिए कि रब से दुआ करें कि इन दो पहाड़ों को मिला दे, इस बस्ती को गर्क कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं जिब्राईल, हो सकता है कि इनकी औलादों में से कोई दीन की तरफ आने वाला हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत इतनी ज्यादा बुलंद है कि आपने इसीलिए फिर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। क्यों? क्योंकि आपने अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जब तबलीग कर करके उनको रब की तरफ बुला बुला के आपने कहा कि जो रब ने मुझे हुक्म दिया तुम उसका हुक्म मानो, ताकि वो तुम पर किसी किस्म का अजाब नाजिल ना फरमाए। आपने फरमाया कि मेरे अहकामात की तामील करो कि जो रब ने मेरी तरफ नाजिल फरमाई तुम्हारे लिए। फिर आपने फरमाया कि अगर तुम अपने रब पर ईमान लाओगे और उसकी भेजी हुई बातों को मान लोगे तो रब क्या करेगा, तुम्हारे पिछले गुनाहों को बख्श देगा। जो ईमान लाने से पहले तक थे, जितने भी गुनाह थे उनको बख्श देगा। फिर आपने फरमाया कि या वो गुनाह बख्श देगा जो बंदों के हकूक से मुतल्लिक ना हो। मतलब अगर आप किसी बंदे की हक तलफी करेंगे तो रब्बे करीम उस गुनाह को कभी भी इस तरह से माफ नहीं करेगा कि जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या वो गुनाह बख्श देगा जो बंदों के हकूक से मुतल्लिक ना हो। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मौत के वक्त तुम्हें मोहलत देगा। क्या करोगे? अगर तुम इस्तिगफार करोगे और अपने रब पर ईमान ले आओगे। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें मौत के वक्त तक मोहलत देगा और इस दौरान तुम पर कहत वगैरह की सूरत में कोई अजाब नाजिल ना फरमाएगा। लिहाजा तुम अजाब आने से पहले अल्लाह ताला की अताअत और इबादत करने में जल्दी कर लो, क्योंकि जब अल्लाह का वादा किसी भी चीज पे पूरा हो जाता है ना, तो फिर रब्बे करीम उस चीज को मुआफ नहीं फरमाता। फिर जब वो कुन कह देता है तो फयकून हो जाता है। नाज़रीन किराम, हमें जरूरत है कुरान की आयतों को पढ़ के अपने नफ्स का मुहासबा करने की, अपने आज के हालात का मुहासबा करने की, कि क्या ये जो किल्लत, ये जो बारिशों की कमी, ये जो वबा, ये जो बीमारी
بیماریاں یہ اس لیے تو نہیں آ رہی کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے اور ہمارے اندر استغفار کی طاقت کم ہو گئی. پھر رب کریم قرآن فرماتا ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دن رات اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف بلایا. میرے بلانے سے، آپ وہ کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہ میرے بلانے سے میں نے انہیں بھاگتا ہوا ہی پایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنی بار انہیں بلایا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے اور کپڑے اوپر اوڑھ لیتے تھے اور انہوں نے بڑا غرور کیا. ناظرین کرام، رب کریم نے، اب دیکھیں بڑے عذاب سے پہلے اس قوم پر ایک چھوٹا عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم قرآن پاک اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. تم پر شراٹے کا می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے وہ نہریں بنائے گا. ناظرین کرام، رب نے اس قوم پر اس سے پہلے کیا عذاب بھیجا کہ ان سے بارش کو روک دیا اور 40 سال تک اس قوم کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. پھر ان کے مال بھی ہلاک ہو گئے اور ان کے جانور بھی مر گئے. جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک پر معافی مانگ لو کہ 40 سال تک اگر عورتیں بانجھ ہو جائیں، خود سوچیں کہ اس قوم کی کیا حالت ہوگی، کہ جس کا مال ختم ہو جائے، کہ جس پہ قحط آ جائے، جس کے جانور مر جائیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور رحمتوں سے، وہ اپنی رحمتوں سے اپنا دروازہ کھول دے گا تم پر. ناظرین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو اور عبادت میں مشغول رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ اپنی خاطر دوسرے بندے سے دوستی رکھنے کو بھی پسند فرماتا ہے. وہ رب کریم جو اگر کوئی شخص اس کو پکارے تو وہ یا ابدی کہہ کر پکارتا ہے. ناظرین اکرام، اسی طرح رب کریم کئی مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رب کریم نے مختلف طریقوں سے اس قوم کو ڈرایا، تو کیا آج ہم پر بھی وہی وقت نہیں ہے کہ رب ہمیں بھی مختلف طریقوں سے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ کہیں ہم بھی سرکش تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم بھی نافرمان تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم بھی نمازوں کے ساتھ اس کی نافرمانی کو بھی ساتھ تو نہیں لے کر چل رہے. ناظرین کرام، یہ وقت ہے ہمیں محاسبہ کرنے کا، خود کو سمجھانے کا، اپنے اہل و عیال کو سمجھانے کا. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہ ہوگا. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے، پھر قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ پھر حضرت نوح نے ان کو پھر بھی منع کیا کہ تم ابھی بھی استغفار کر لو. یعنی اگر بارش کی طلب ہو تو تم استغفار پڑھو، تمہیں اولاد کی طلب ہو تو تم استغفار پڑھو، تمہیں مال کی طلب ہو تو تم استغفار پڑھو، تمہیں کسی بھی چیز کی طلب ہو تو تم استغفار پڑھو. حضرت حسن علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک شخص نے کہا حضور میں بڑا مالدار ہوں
لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کا ورد کیا کرو. اس شخص نے استغفار کی کثرت کی یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھی تو رب کریم نے اس برکت سے اس شخص کو 10 بیٹے عطا فرما دیے. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے دیا استغفار پڑھنے کا، اللہ والے وہ تھے کہ جو قرآن کی آیتوں سے اس کا حکم نکالتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں سنا یہ ارشاد نہیں سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ وہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. کس وجہ سے؟ یعنی اگر تم استغفار کرو گے، اپنے رب کی طرف آ جاؤ گے، اس سے تم مغفرت طلب کرو گے. ناظرین کرام، پھر حضرت نوح علیہ السلام طرح طرح سے تبلیغ کرتے رہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں سے چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا. پھر وہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتاتے کہ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں پیدا کس طرح کیا گیا، تمہیں کیسے نطفے سے بنایا گیا، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا تھے، اور پھر اس نے جب تمہیں پیدا کر دیا تو تم اسی کے باغی اور اسی کے سرکش ہو گئے. پھر جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے رب اس قوم پر عذاب نازل فرما. کس لیے نازل فرما؟ کہ ان کی اولادیں بھی اسی طرح مشرک اور کافر ہوں گی. ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ شخص جو انتہائی نیکوکار ہوتے تھے، جن کے بارے میں مشہور بھی ہو جاتا تو وہ انتہائی دیندار بھی تھے، لوگ ان سے فیض بھی لیا کرتے تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر مسجدوں کے پیچھے کونے میں رکھ دیے. اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ علم کی کمی ہو گئی تو لوگوں نے ان مجسموں کو، ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسی کی عبادت کرنے لگے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی تبلیغ کی لیکن وہ باز نہ آئے تو رب کریم نے ان پر طوفان کا عذاب نازل فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جتنے بھی ایمان والے تھے آپ نے ان کو سوار فرما لیا، اور رب کریم نے جتنے بھی کافر تھے، جتنے اس کے سرکش تھے، باغی تھے، جو انتہائی تعلیم و ترغیب کے بعد بھی واپس نہیں آتے تھے، ان کو تبلیغ کی دعوت دی گئی لیکن وہ کسی طرح بھی رب کے ایک ماننے پر تیار نہ ہوتے تھے. تو پھر رب کریم ایسے سرکشوں کو اپنے عذاب سے ہمکنار فرماتا ہے. پھر وہ جو 5 بڑے بت تھے، پھر رب کریم نے مٹی کے اندر وہ بت چلے گئے، ریت ان پر آ گئی. پھر اہل عرب نے ان بتوں کو لیا اور پھر ان مجسموں کی وہ پوجا کرنے لگے. ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ نے 900 سال تک تبلیغ کی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو رب کا سرکش ہوگا، باغی ہوگا، رب اس کو مال کی قلت عطا فرمائے گا، رب اس قوم کو بارش کی کمی عطا فرمائے گا، رب اس قوم میں اولاد کی تنگدستی عطا فرمائے گا، اولاد ان کی کم ہوگی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کریں. یہ تو ہم امتیوں پر حضور پاک کا خاص کرم ہے کہ رب کریم نے ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر کوئی ایسا دنیاوی عذاب نازل نہیں فرمایا، ورنہ جو قوم سرکش اور باغی ہو جاتی تھی رب ان پر دنیاوی عذاب نازل فرماتا تھا.
کہیں پر طوفان آیا، کہیں پر بارشوں کا عذاب آیا، کہیں پر کالی گھٹائیں چھائیں، کئی انسانوں کو بندر بنا دیا گیا، تو یہ رب کریم کا احسان اس کے محبوب کے صدقے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے محبوب کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ رب کریم اس کی سیرت کے صدقے ہم میں برکتیں اور نعمتیں اور عظمتیں نازل عطا فرمائے. رب کریم سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، ہم استغفار پڑھتے ہیں، تو ہمارے گناہوں سے ہماری مغفرت فرما.